अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। शाजिया इल्मी बीजेपी में शामिल, दिल्ली इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश नहीं। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नाकाबिल बर्दाश्त। मजलिस बचाओ तहरीक का शदीद एहतजाज। मैगजीन के एडिटर का पुतला नजर आतिश। पुराने शहर में टीआरएस को मजबूत बनाने की मुहिम। डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली पार्टी में मुसलमानों की नुमाइंदा शख्सियत। दाइश का मुस्तबा हामी इंजीनियरिंग तालिब इल्म हैदराबाद में गिरफ्तार। चलिए नाजरीन, खबरों की तफसील की तरफ बढ़ते हैं। साबिका आम आदमी पार्टी लीडर शाजिया इल्मी बीजेपी में शामिल हो गई, लेकिन कहा कि वो आने वाले दिल्ली असेंबली इंतखाबात लड़ने की ख्वाहिशमंद नहीं है। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात और फिर आम इंतखाबात में शिकस्त खाने के बाद मैं ये इलेक्शन लड़ना नहीं चाहती हूँ, शाजिया इल्मी ने ये कहा। उन्होंने कहा कि ताहम मैं पार्टी की हिदायत की तामील करूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि मेरी पार्टी मेरी ख्वाहिश का एहतराम करे। शाजिया जो तवील अरसे से आम आदमी पार्टी सरबराह अरविंद केजरीवाल की मुआवन रही। कबल दिन में शाजिया ने सदर बीजेपी अमित शाह और इसके जनरल सेक्रेटरी रामलाल और सदर दिल्ली बीजेपी सतीश उपाध्याय व दीगर से मुलाकात की। मुल्क में जारी नए सियासी रुझान की सताइश करते हुए शाजिया ने कहा कि यह वक्त अपनी अलहदा शिनाख्त वाली सियासत से कहीं आगे जाने का है। बिलाशुबा इस मुल्क में नया सियासी अमल जारी है। क़ब्ल सियासत सब कुछ बस शिनाख्त से मुतालिक थी, अब नई समाजी शिनाख्त पैदा करने का वक्त है। बीजेपी का नया ब्लूप्रिंट तब्दीली और तरक्की के लिए है। उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतासिर हुई हूँ, इसीलिए मैं बीजेपी में शामिल हो रही हूँ। दिल्ली की पुलिस ने आज अमेरिकी महकमा खुफिया और पड़ोसी ममालिक के आला सतही पुलिस अहदेदारों के साथ एक ताउन के मंसूबे पर और इम्कानी चैलेंजों की शिनाख्त ताकि आइंदा यौम जमहूरिया तकरीब के सयानती इंतजाम को बेऐब बनाया जा सके, जिसमें बारक ओबामा बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे हैं। ज़राए के बमुजिब अमेरिका महकमा खुफिया के अरकान ने बहैसियत मजमूई ओबामा के दौरे पर तबादला ख्याल किया और इस होटल के बारे में तफसीलात हासिल की जहाँ ओबामा क़याम करेंगे। इनके रहगुजर और इन मुकामात के बारे में भी तफसीलात हासिल की गई जहां का वो दौरा करेंगे। फ्रांस से शाये होने वाले मैगजीन चार्ली हेब्डो में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शूबिया शाये करते हुए दोबारा गुस्ताखी की गई है, जिस पर सदर मजलिस बचाओ तहरीक डॉक्टर कायम खान की ज़ेर क़यादत ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। मैगजीन और एडिटर के खिलाफ नारे लगाए गए और एडिटर का पुतला भी नजर आतिश किया गया। इस एहतजाज में मजीदुल्लाह खान फरहत इंजीनियर तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक के अलावा जनाब अमजदुल्लाह खान खालिद साबिक कॉरपोरेटर और सैकड़ों मजलिस बचाओ तहरीक के कारकुनान शरीक थे। दफ्तर तहरीक से एक जुलूस नारे लगाते हुए चंचलगुड़ा जेल चौराहा पहुंचा और वहां पर मैगजीन के एडिटर का पुतला नजर आतिश किया गया। इसे जूतों चप्पलों से मारा गया और गले में जूतों का हार पहनाया गया। इस मौके पर मुखातिब करते हुए कायम खान ने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की जाने वाली किसी भी गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस्लाम ने सारे आलम के लिए यह पैगाम दिया है कि अल्लाह इंसानियत ही नहीं बल्कि सारे आलिमों का रब है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत ही नहीं बल्कि सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, जिसका जिक्र कुरान की पहली आयत में बताया गया है। कायम खान ने कहा कि इस्लाम वो मजहब है जो इंसान को इंसानियत का दर्स देता है, अमन व अमान का पैगाम देता है। इस्लामी तालीमात ही है जो ज़मीन पर फसाद व फितना पैदा करने वालों को सख्त मुतन्नबा करती है और ये तालीम देती है कि अल्लाह की ज़मीन पर अकड़ कर गुरूर तकब्बुर की चाल मत चलो, अल्लाह इसको पसंद नहीं करता। कायम खान ने कहा कि आज सारी दुनिया बिलखुसूस हिंदुस्तानी फ़िरका परस्त व कौमी मीडिया इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मुख्तलिफ तरीक़ों से साजिशें कर रहे हैं, जबकि कुरान ये कहता है कि अल्लाह की ज़मीन पर फसाद व फितना मत पैदा करो। अमजदुल्लाह खान खालिद ने कहा कि जब भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की गई, मजलिस बचाओ तहरीक ने एहतजाज करते हुए बाज़मीर मुसलमानों के ज़मीर को झिंझोड़ा है। उन्होंने चार्ली हेब्डो मैगजीन पर पाबंदी से मुतालिक कहा कि फ्रांस को चाहिए कि वह सारी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात का एहसास करते हुए इस मैगजीन पर फौरी पाबंदी आयद करे, वरना दुनिया भर में फ्रांस की अशिया का बाइकआउट किया जाएगा। उन्होंने मरकजी हुकूमत से भी मुतालबा करते हुए कहा कि वो अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए इस मैगजीन पर पाबंदी आयद करने वालों में पहल करें। अगर फ्रांस इस सिलसिले में कोई कार्रवाई ना करे तो हुकूमत हिंद फ्रांस से अपने सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लें। अमजदुल्लाह खान खालिद ने कहा कि मैगजीन पर पाबंदी तक मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से एहतजाज जारी रहेगा।
حیدرآباد کے پرانے شہر کو اب تک بڑی سیاسی پارٹیوں جیسے تلگو دیشم اور کانگریس کی جانب سے یکسر نظر انداز کر دیا گیا تھا، لیکن اب تلنگانہ راشٹر سمیتی نے پرانے شہر پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے یہاں اپنی بنیادوں کو مضبوط بنانے کی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ٹی آر ایس نے پرانے شہر کے علاقوں میں رکنیت سازی مہم میں شدت پیدا کر دی ہے، جس کا زبردست رد عمل دیکھا جا رہا ہے۔ عوام میں ٹی آر ایس کے تعلق سے جوش و خروش اس بات کا مظہر ہے کہ تلنگانہ میں مسلمانوں کو ترقی دینے والے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ، ڈپٹی چیف منسٹر محمد محمود علی کی مشترکہ کوششوں کو پسند کیا جا رہا ہے۔ ریاستی کابینہ میں ڈپٹی چیف منسٹر کی حیثیت سے ایم ایل سی محمود علی کی شمولیت کے بعد سے ہی مسلمانوں تک یہ مضبوط پیام پہنچا تھا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نہ صرف ایک واحد سیکولر لیڈر ہیں بلکہ مسلم طبقے کو سیاسی سطح پر بااختیار بنانے میں بھی ایقان رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کو 12% تحفظات دینے کا وعدہ اور شادی مبارک اسکیم کے تحت شادی کے وقت غریب مسلم لڑکیوں کو فی کس 51,000 روپے دینے کے اعلان سے مسلمانوں کے اندر ٹی آر ایس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ پرانے شہر کے ہر گلی کوچے میں عوام الناس کی کثیر تعداد ٹی آر ایس ورکرز کا خیر مقدم کرتے ہوئے رکنیت سازی میں دلچسپی لے رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران پرانے شہر میں ٹی آر ایس نے 1 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو پارٹی رکنیت عطا کی ہے۔ گزشتہ عام انتخابات میں حیدرآباد لوک سبھا حلقے میں ٹی آر ایس کو 4تھا مقام ملا تھا، جبکہ ایم آئی ایم کے صدر اسد الدین اویسی کو 5,13,868 ووٹ حاصل ہوئے تھے۔ ان کے اصل حریف بی جے پی کے امیدوار ڈاکٹر بھگونت راؤ تھے، جنہیں 3,11,414 ملے تھے۔ تیسرے نمبر پر کانگریس کے کرشنا ریڈی تھے، جن کو 49,310 ووٹ حاصل ہوئے تھے، لیکن پرانے شہر میں اپنی شناخت نہ رکھنے کے باوجود ٹی آر ایس نے 37,195 ووٹ حاصل کیے تھے۔ ٹی آر ایس نے ایم آئی ایم کے سابق رکن اسمبلی افضل شریف مرحوم کے فرزند اور تاجر رشید شریف کو امیدوار بنایا تھا، اگرچہ کہ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے انتخابات کے بعد ایم آئی ایم کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کیے تھے، لیکن وہ پرانے شہر میں اپنی پارٹی کو مضبوط بنانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق کے سی آر نہیں چاہتے کہ پرانے شہر میں لوگ اپنی وفاداری تبدیل کریں، بلکہ وہ تلگو دیشم اور کانگریس کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ سابق میں مقامی جماعت نے حکمراں پارٹیوں کے ساتھ بھی دوستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان پارٹیوں کو پرانے شہر میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے نہیں دی تھی۔ 1955 تا 2003 کے درمیان مجلس نے تلگو دیشم سے قربت حاصل کی تھی۔ اس کے بعد 2004 تا 2015 کے درمیان کانگریس کے ساتھ دوستی کا دم بھرا تھا۔ اس کی وجہ سے ان دونوں پارٹیوں کو پرانے شہر میں اپنی شناخت بنانے میں ناکامی ہوئی تھی، لیکن چندر شیکھر راؤ نہیں چاہتے کہ دوستی کے نام پر پارٹی کا نقصان کیا جائے۔ وہ مختلف طریقے اختیار کرتے ہوئے اپنے سیکولر امیج اور اقلیتی بہبودی اسکیم کے ذریعے مسلمانوں کا دل جیتنا چاہ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے عہدیداروں سے کہا کہ ہر ضلع میں ضلع ہیڈ کوارٹر پر تمام سرکاری دفاتر ایک ہی مقام پر ہونے چاہیے، تاکہ عوام کو اپنے مسائل کی یکسوئی کے سلسلے میں سرکاری دفاتر کے چکر کاٹنے کے لیے طویل مسافت کی زحمت سے بچایا جا سکے۔ چندر شیکھر راؤ نے عہدیداروں کے ساتھ اس مسئلے پر جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ تمام سرکاری دفاتر کی ایک ہی عمارت میں موجودگی کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے عہدیداروں سے سوال کیا کہ ضلع ہیڈ کوارٹرز اور ریونیو ڈویژنز میں کتنے سرکاری دفاتر موجود ہیں اور وہاں سرکاری اراضی کتنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری دفاتر کی تعمیر کے لیے جتنی بھی زمین درکار ہوگی حکومت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ چارلی ہیبڈو رسالے کی گستاخانہ شرانگیزی کی خبر کو نشر کرنے والی ٹی وی چینل کے خلاف بھوانی نگر پولیس نے ایک مقدمہ درج کر لیا ہے۔ محمد عرفان طالب علم جامعہ نظامیہ ساکن تالاب کٹے نے بھوانی نگر پولیس سے ایک شکایت درج کروائی، جس میں انہوں نے بتایا کہ زی نیوز کمپنی واقع نوئیڈا اور اس کے ٹی وی اینکر سدھیر چودھری نے پیرس میں گستاخانہ رسالہ چارلی ہیبڈو پر حملہ اور اس سے متعلق خبروں کو ایک خصوصی پروگرام ڈی این اے نشر کرتے ہوئے گستاخانہ کارٹون کی خبر کو بھی نشر کیا۔ شکایت میں بتایا گیا ہے کہ زی چینل کی جانب سے دانستہ طور پر گستاخانہ نشریات کیے گئے، جس سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ اتنا ہی نہیں، مذکورہ چینل نے اپنی ویب سائٹ اور یوٹیوب پر بھی اس گستاخانہ نشریات کو اپلوڈ کیا۔ عرفان نے ٹی وی چینل اور اینکر سدھیر چودھری کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جس پر بھوانی نگر کے سب انسپکٹر محمد اعجاز الدین نے دفعہ 153A اور 153B کے تحت یہ مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ موضع مجاہد پور منڈل کلکا چلا رنگا ریڈی میں واقع قطب شاہی دور کی مسجد کے بارے میں 14 جنوری کی اشاعت میں رپورٹ کے ساتھ ہی ریاستی وقف بورڈ حرکت میں آ گیا۔ واضح رہے کہ مجاہد پور موضع کے تالاب میں واقع تقریباً 500 برس قدیم فن تعمیر کی شاہکار مسجد کے محراب میں انتہائی سنگ موسیٰ استعمال کیا گیا ہے، جس پر اسمگلرز اپنی نظریں گاڑ چکے ہیں۔ تاہم سیاست میں تفصیلی رپورٹ کی اشاعت پر بددیانت عناصر میں کھلبلی مچ گئی۔ اسپیشل آفیسر وقف بورڈ
محمد جلال الدین اکبر نے سابق CEO جناب عبدالغفار کی قیادت میں ایک 7 رکنی ٹاسک فورس ٹیم روانہ کی تاکہ زائدہ 200 ایکڑ اراضی پر محیط تالاب میں موجود قطب شاہی مسجد کا جائزہ لے کر اس کے تحفظ کے اقدامات کیے جائیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ قطب شاہی دور میں مساجد کی تعمیر میں بعض مقامات پر قیمتی پتھر استعمال کیے جاتے تھے اور مذکورہ مسجد کا محراب بھی ایسے ہی قیمتی پتھر سے تیار کیا گیا تھا۔ بہرحال ڈکن وقف پروٹیکشن سوسائٹی کے صدر جناب عثمان بن محمد الحاضری اور ان کے رفقا کی نمائندگی پر وقف بورڈ کی ٹیم تالاب کی مسجد کے اس محراب کا معائنہ کرتے ہوئے حیرت زدہ رہ گئی۔ وقف بورڈ کی ٹیم میں شامل سابق DSP محمد عظمت اللہ خان نے بھی ڈکن وقف پروٹیکشن سوسائٹی کے صدر اور ارکان کے علاوہ TRS لیڈر جناب محمد یوسف کے ہمراہ مسجد کی صفائی میں حصہ لیا۔ اس موقع پر مقامی نوجوانوں بشمول جامع مسجد مجاہد پور کے امام و خطیب حافظ عظیم الدین محمد عظمت، محمد غوث، محمد شرف الدین، محمد حاجی، محمد اکبر، محمد غوث اور محمد خواجہ نے پورے جوش و خروش کے ساتھ مسجد کی صفائی میں حصہ لیا۔ وقف بورڈ کے وفد نے مقامی مسلمانوں کے ہمراہ نماز ظہر اور نماز عصر بھی ادا کی۔ سائبر آباد پولیس نے انجینئرنگ طالب علم سلمان محی الدین کو راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ شمشاباد سے اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ دبئی کے ذریعے شام سے ہوتے داعش میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ 32 سالہ سلمان محی الدین ساکن بازار گھاٹ نے امریکہ میں تعلیم حاصل کی اور بعد ازاں وہاں پر قیام کے دوران نو مسلم برطانیہ کی لڑکی نکی جوزف عرف عائشہ جو موجودہ دبئی میں مقیم ہے اس سے رابطہ قائم کیا اور داعش میں شامل ہونے کی غرض سے دبئی جانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ عائشہ اور سلمان نے سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ فرضی شناختوں سے اکاؤنٹس بنائے اور کئی نوجوانوں کو داعش میں شامل ہونے کے لیے راغب کر رہے تھے۔ سال 2014 اکتوبر میں ہندوستان واپس لوٹ کر حیدرآباد میں مقامی نوجوانوں اور ملک کے دیگر مقامات سے تعلق رکھنے والے نوجوان افراد کو شام اور عراق میں سرگرم داعش میں شامل ہونے کے لیے راغب کر رہا تھا۔ پولیس نے مزید دعویٰ کیا ہے کہ سلمان دبئی سے بذریعہ ترکی شام پہنچ کر داعش میں ٹریننگ حاصل کرنے کا منصوبہ رکھتا تھا۔ پولیس نے سلمان کے قبضے سے الیکٹرانکس گیجٹس اور دیگر اشیاء برآمد کر لیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔